کچھ نہ کہنا، چپ چپ رہنا، یہ بھی ایک اداسی ہے۔ ہنس کے سارے صدمے سہنا، یہ بھی ایک اداسی ہے۔ بیٹھے بیٹھے کھوسا جانا، یوں ہی دور خیالوں میں۔ چلتے چلتے ہنستے رہنا، یہ بھی ایک اداسی ہے۔ مار کے کنکڑ لہریں گننا، بیٹھ کے جھیل کنارے پر۔ کچھ لوگوں کا ہے یہ کہنا، یہ بھی ایک اداسی ہے۔ انشرا پر ایسی بدحواسی و تفکر سوار ہوا تھا کہ دل نہ چاہنے کے باوجود وہ لاریب اور ڈرائیور کے ساتھ نانی کی موجودگی کا سن کر چلی آئی تھی۔ لاریب نے بظاہر چہرے پر بڑی مظلومیت و ہمدردی کے تاثرات سجا لیے تھے۔ وہ اس طرح سر جھکائے شریف انداز میں بیٹھا تھا گویا اس سے بڑا اس کا کوئی غمگسار و خیال کرنے والا نہ ہو۔ انشرا پر پوری طرح سے اپنے اعتماد و بھروسے کی دھاگ بٹھانے کے لیے وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ مچھلی بہت آسانی سے اس کے جال میں پھنس گئی تھی۔ اب اصل کامیابی اس کو گرفت میں رکھنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی لمحہ اس طرح آئے کہ شکار ہاتھوں سے پھسل جائے۔ پیچھے بیٹھی انشرا اس کی مکارانہ چال بازی و مکر و فریب سے بے خبر، بے حد مضطرب بیٹھی تھی۔ ایک ایک پل اس پر بھاری گزر رہا تھا۔ نانی کے ساتھ گزارا وقت کسی سہانے خواب کی مانند ذہن میں ابھرنے لگا تھا۔ اس نے شعور کی منزل پر پہلا قدم رکھتے ہی جن دو ہستیوں کو اپنے قریب پایا تھا وہ بالی اور نانی کے اپنائیت بھرے وجود تھے۔ بالی عمر میں اس سے لگ بھگ 13-14 سال بڑی ہوگی اور نانی تو خاصی عمر رسیدہ ہونے کے باوجود خود کو اتنا بنا سنوار کر رکھنے کی عادی تھی کہ حقیقتاً وہ نانی کی جگہ اس کی ماں لگا کرتی تھی، اور وہ اس سے محبت بھی ماں کی طرح کرتی تھی، خیال بھی ماں کی طرح ہی رکھتی، دل و جان اس پر وارتی۔ لوگوں کے لیے وہ ناپسندیدہ ہستی ضرور ہوں گی مگر اس کے لیے گوشہ عافیت و گوشہ محبت تھی۔ ارے ارے آپ رو رہی ہیں؟ نانی کی یاد کسک بن کر اس کی آنکھوں سے کچھ ایسی بہہ نکلی کہ اس کو معلوم ہی نہ ہو سکا۔ اس کے آنسو لاریب سے نہ چھپ سکے تھے۔ میں نے کہا نا آپ بالکل بھی پریشان نہ ہو، آنٹی بالکل محفوظ لوگوں میں موجود ہیں، وہاں ان کا کوئی بال بھی پیکا نہیں کر سکتا۔ پلیز روئیں نہیں، مجھ سے کسی لیڈی کے آنسو برداشت نہیں ہوتے۔ وہ جلدی سے ڈیش بورڈ پر رکھے ٹیشو باکس سے کئی ٹیشو نکال کر اس کی طرف بڑھاتا ہوا التجائی انداز میں گویا ہوا۔ ہمیں کتنی دیر لگے گی نانی کے پاس پہنچنے میں؟ وہ پرس سے رومال نکال کر اس کے ہاتھ میں ٹیشو کو نظر انداز کرتی ہوئی گویا ہوئی۔ 4 سے 5 گھنٹے کا سفر ہے تقریباً۔ ایسے موقع پر جب وہ اس پر احسان کر رہا تھا خود کا اس طرح سے نظر انداز کیا جانا اسے سخت کھولا گیا تھا، مگر اس وقت صبر و استقلال کے سوا کوئی چارہ بھی نہ تھا۔ پھر وہ خود کو یہ تسلی دے کر مسکرانے لگا کہ محض چند گھنٹوں کی بات تو ہے۔ وہ اس مغرور حسینہ سے گن گن کر سود سمیت بدلے لینے والا تھا۔ نانی ٹھیک تو تھی نا؟ انہوں نے کچھ کھایا پیا؟ وہ بالکل ٹھیک ہیں، کھانا وغیرہ سب ان کو ٹائم پر دیا جا رہا ہے۔ جن لوگوں نے ان کو کڈنیپ کیا کون تھے وہ لوگ، اور کڈنیپ کرنے کی کیا وجوہات ہوں گی؟ آپ نے معلوم کیا تھا ان لوگوں سے؟ انکوائری کرنے کا ان لوگوں نے موقع ہی کب دیا تھا؟ مجھے اور میرے دوستوں کو دیکھ کر وہ آنٹی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ میں نے آنٹی سے بہت کوشش کی کہ معلوم کر سکوں وہ کون لوگ تھے اور کس مقصد کے تحت کڈنیپ کیا تھا، پر افسوس وہ کوئی جواب ہی نہ دے پا رہی تھی۔ وہ صرف 2 لوگوں کا نام لے رہی تھی، سراج اور برکھا۔ انشرا ہونٹ بیچ کر رہ گئی۔ وہ کچھ توقف کے بعد گویا ہوا، سراج اور برکھا کون ہیں جن سے آنٹی اتنی خوفزدہ ہو گئی ہیں؟ اس پر آشوب دور میں جہاں سگے رشتوں کے درمیان فاصلے و دوریاں اس تیزی سے بڑھ رہی ہیں کہ غم و خوشی میں کوئی کسی کا پرسان حل نہیں ہے، کنبے بڑھ رہے ہیں، خاندان وسیع ہو رہے ہیں اور محبتیں گھٹ رہی ہیں، پیار، محبت، اپنائیت، خلوص اور مرفت ناپید ہوتی جا رہی ہے، ہماری اخلاقی اقتدار تیزی سے زوال پذیری کا شکار ہے، طویل خاندانی روابط اور رشتوں کی بھرمار نے ہم کو تنہائی، پریشانی کا شکار بنا ڈالا ہے۔ اس کی وجہ بہت معمولی ہے۔ پہلے ہر خاندان میں کچھ بزرگ سربراہ ہوا کرتے تھے جو شفقت، مروت اور خلوص کی مثال بنے ہوئے تھے، تو کہیں ان کے
کئی اصول بے لچک و اٹل ہوا کرتے تھے۔ ایک طرف ان کی شفقت و رواداری، اتحاد خاندان کو آپس میں مربوط کیے رکھتا، تو دوسری طرف بے راہ روی، بے حیائی و اخلاقی برائی کے قریب کوئی جانے کی بھی جرت نہ کرتا تھا۔ بڑے چھوٹوں سے محبت و شفقت سے پیش آتے اور چھوٹے بھی بڑوں کی عزت و تکریم دل و جان سے کیا کرتے تھے۔ غرض پیار و خلوص کی مہک و مٹھاس خاندانوں کو جوڑے رکھتی تھی۔ کوئی تنہائی محسوس نہیں کرتا تھا، کوئی کشیدگی اور پریشانی سے پاگل نہ ہوتا تھا۔ اب وقت بدل گیا، اقتدار بدل گیا۔ پہلے لوگ ہاتھ کی چھٹائی والے پنکھوں میں بھی سکون سے سو جایا کرتے تھے، اب ایئر کنڈیشنڈ کمرے بھی سکون پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ پہلے گھر کے سربراہ دادی، دادا، ابا و اماں ہوا کرتے تھے، اب گھر کا ہر فرد سربراہ بنا پھرتا ہے، جو صرف کہنے کے عادی ہیں، سننے کے نہیں، جو نہ بڑوں کی عزت کرتے ہیں، نہ چھوٹوں سے شفقت و محبت سے پیش آتے ہیں، جن کو بڑی بڑی ڈگریوں کا زوم ہے، در حقیقت جہالت میں ان کا کوئی ثانی نہیں۔ ہمارے معاشرے کی خوبصورت و پرکشش اقتدار کو عدم برداشت و خود غرضی کی جونک لگ گئی ہے، جس نے تمام رشتوں اور اخلاقیات کا توازن بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس نفسا نفسی کے دور میں بھی کچھ خاندان شان و شوکت اور لازوال محبتوں اور چاہتوں کا تاج سر پر سجائے حکمرانی کر رہے تھے۔ ان میں ایک خاندان مونس و زمرد کا بھی تھا، جنہوں نے تحمل و برداشت، بے غرض محبت و خود ترسی کو شعار بنا کر اس خاندان کو مضبوطی سے جوڑے رکھا تھا۔ جہاں آج کل کے طوطا چشم دور کی نمائندگی کرتی عمرانہ اور عدم برداشت و جلد بدگمان ہو جانے والی صوفیہ موجود تھیں، اور آگ پر پانی کی جگہ پیٹرول ڈالتے تماشا بین رشتہ دار، لیکن زمرد اور مونس کی یکجہتی و درگزر کی عادت نے اس خاندان کو کئی مشکل و کٹھن مراحل میں خوش اسلوبی سے اپنے مقام پر قائم رکھا ہوا تھا۔ اب بھی عمرانہ کی گوشہ نشینی ان کو سنگین گڑبڑ کا احساس دلا رہی تھی، جس کا ذکر انہوں نے صوفیہ اور بنارسی بوا سے کیا تھا، اور وہاں کچھ باتیں ایسی بھی ہوئی تھیں ان کو اندر ہی اندر تفکرات نے آن گھیرا تھا۔ وہ صوفیہ کے سمجھانے پر وہاں سے خاموشی سے اٹھ آئی تھیں، مگر دل ہی دل میں ایک اضطراب نے انہیں گھیر لیا تھا۔ پہلے انہوں نے مونس سے بات چیت کرنے کا سوچا، پھر خیال آیا وہ دل کے مریض ہیں۔ دل اس حد تک کمزور ہو چکا تھا کہ وہ کوئی معمولی سی بات بھی برداشت کرنے کے اہل نہ رہے تھے۔ پھر عمرانہ کے نکاح پر حامی بھرنے والی فراق دلی پر وہ بھی حیرت و استعجاب کا شکار تھے۔ ایسے میں عمرانہ کے رویے کا جان کر وہ قطعی طور پر سہ نہیں پائیں گے۔ ان سے بھی صلح و مشورے کا خیال مسترد کر کے وہ تنہا ہی عمرانہ سے ملنے کی ٹھان چکی تھیں، اور موقع پا کر جب صوفیہ بوا کے ساتھ سودا سلف لینے گئی تھیں تو وہ عمرانہ کے کمرے میں چلی آئیں۔ سلوٹ زدہ سوٹ، بکھرے بال، اداس چہرے والی عمرانہ وہ عمرانہ نہ لگی۔ خیریت تو ہے عمرانہ؟ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ وہ اس کی اجڑی حالت دیکھ کر سراسیما سی اس کے قریب بیٹھ گئیں۔ میری حالت؟ وہ سر جھٹک کر چند لمحے خاموشی کے بعد گویا ہوئیں۔ بھابی بیگم، جس کی جمع پونجی لمحوں میں لوٹ لی جائے، سرمایہ حیات پانی کی مانند بہہ جائے، اس کی حالت میرے جیسی ہی ہوگی۔ یہ کیسی مبہم باتیں کر رہی ہو زید اور سودا کے نکاح کے بعد؟ پلیز پلیز بھابی، اس منحوس لڑکی کا نام میرے زید کے نام کے ساتھ نہ لیں۔ میرے بیٹے کا اس ڈائن سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ میرے بیٹے کی پرچھائی کے ساتھ بھی کھڑی ہو سکے۔ وہ ان کی بات کاٹ کر مشتعل لہجے میں گویا ہوئیں۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ زمرد بھوچک کر رہ گئیں۔ جو آپ نے سنا وہی کہہ رہی ہوں۔ زید کے نکاح کو میں نہیں مانتی۔ اس جادوگرنی صوفیہ نے یہ سب جادو کے زور سے کروایا ہے۔ اس کی اور اس کی بیٹی کی گندی نظریں پہلے دن سے ہی میرے خوبرو اور لائق بیٹے پر تھیں۔ وہ کیا سمجھ رہی ہیں؟ میرا بیٹا ان کا ہو گیا، وہ جیت گئی مجھ سے۔ زمرد کو عمرانہ کی خفگی کا اندازہ تو تھا، مگر وہ اس حد تک بے حسی و بدلحاظی کا مظاہرہ کریں گی یہ جان کر ان کے ہاتھ پیر شل ہو گئے تھے۔ بڑی گھنی ہے صوفیہ، کس طرح اپنی نند اور اس کے بیٹے کو ساتھ ملا کر اس نے پوری پلاننگ کی، اور دیکھا آپ نے کس طرح نکاح سے چند گھنٹے قبل پتہ چلا کہ وہ بھاگ گئے ہیں۔ میں ایسی کہانیوں پر نہ یقین کرتی ہوں نہ سنتی ہوں۔ بہت سنی ہے میں نے ایسی کہانیاں، ایسی کمینی عورتوں کے ڈراموں سے میں بخوبی واقف ہوں۔
پھر تم نے یہ نکاح کیوں ہونے دیا؟ کیونکہ اس وقت نیکی کا پرچار کر رہی تھی۔ ان کو حالت کی سنگینی کا ادراک تیزی سے ہوا تو وہ ان کی بات کاٹ کر بولی، میں نے کہا نا اس وقت میں صوفیہ اور اس کی بیٹی کے جادو کے اثر میں تھی، 4 دن میں اس کے جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ کمرہ بند کر کے تم چلا کاٹ رہی تھی، حد ہوتی ہے ناپسندیدگی کی بھی۔ اب عمرانہ اپنے ذہن سے فطور نکال دو، یہ کوئی جادو وادو نہیں ہوتا، اللہ کا فیصلہ تھا اس رشتے کو اسی طرح جڑنا تھا۔ نہیں، ہرگز نہیں، اللہ سارے فیصلے آپ کے حق میں نہیں کر سکتا۔ میں بھی اللہ کو مانتی ہوں، صرف آپ لوگ ہی اللہ والے نہیں ہیں، ہر بار میرے ساتھ اللہ زیادتی نہیں کر سکتا۔ وہ بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے بڑبڑانے لگی تھی۔ زرقا، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ پہلی بار ملتے ہیں اور لگتا ہے ان سے پہلے بھی ملاقات ہوتی رہی ہو؟ پہلی اور سرسری سی ملاقات میں بھی نافہم سا ایک احساس چھوڑ جاتے ہیں۔ قیلولے کی نیت سے لیٹے یوسف کو نیند نہ آئی تو وہ قریب دراز زرقا سے مخاطب ہوئے، کون مل گیا آپ کو؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ وہ اپنی سوچوں سے نکل کر ان کی طرف متوجہ ہوئی جن کی آنکھوں میں کوئی عکس جگمگا رہا تھا۔ میں نے بتایا نا، کل رات 2 لڑکیاں ملی تھیں جو اپنی کسی گمشدہ رشتہ دار کو تلاش کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نامعلوم کیوں مجھے بھول رہا ہے، بار بار خیال آتا ہے میں نے پہلے اس کو کہیں دیکھا ہے، پر کہاں یہ یاد نہیں آ رہا، ذہن پر بہت زور دینے کے باوجود بھی یاد نہیں کر پا رہا ہوں۔ وہ الجھن زدہ لہجے میں کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے تھے۔ عموماً ایسا ہو جاتا ہے، کئی اجنبی چہرے ہمیں دل سے بہت قریب اور نگاہوں کو خاصی شناسا سے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم پہلے مل چکے ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ آپ کیوں اس کو اتنا سیریس لے رہے ہیں؟ ان کے بیٹھنے پر زرقا بھی اٹھ بیٹھی اور مسکرا کر گویا ہوئی، میری اصل پریشانی یہی ہے کہ میں کیوں ایسا فیل کر رہا ہوں۔ ایسا پہلی بار ہوا ہے کہ کوئی چہرہ میری نگاہوں سے نہیں اوجھل ہو رہا۔ میرے سامنے نئے نئے چہرے، نئے نئے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، کوئی بھی مجھے اس طرح متاثر نہیں کر سکا جس طرح وہ لڑکی میرے حواسوں پر سوار ہو گئی ہے۔ جب سے آپ پر یہ انکشاف ہوا ہے کہ آپ ایک بیٹی کے باپ ہیں، تب سے میں دیکھ رہی ہوں آپ کا یہی حال ہے۔ آپ ہر لڑکی کے چہرے میں اپنی بیٹی کا چہرہ تلاشتے ہیں، اس صورت کو کھوجتے ہیں۔ ہاں، یہی جذبہ مجھے بے قرار رکھے ہوئے ہے، میں ہر لمحہ ہر پل اس ہی کو سوچتا ہوں۔ کیسی ہوگی وہ، ماں کی طرح حسین، تیز ترار اور دلکش، یا میری طرح غصے وار، اکڑو، خر دماغ، یا بالکل ہی علیحدہ ہوگی ہم سے؟ وہ کھوئے ہوئے انداز میں جیسے کسی اور ہی جہاں میں گم ہو گئے تھے۔ غصے ور، اکڑو اور خر دماغ، یہ کسی اور ہی وقت کی کیفیات ہیں یوسف، جب آپ کی ایک ہی نگاہ مقابل کو لرزا دیا کرتی تھی۔ اب تو گزر گیا وہ وقت، اب تو صرف گداز و ایثار قربانی کا پیکر بن کر رہ گئے ہیں آپ۔ وقت بھی بڑے بڑے انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ وہ شوخی سے گویا ہوئی۔ وقت انسان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتا ہے کہ میں سب کچھ بھی ہوں لیکن کچھ بھی نہیں ہوں۔ انسان خواہشوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے ہدف سے بھی آگے نکل جاتا ہے اور پچھتاووں، دکھوں کے علاوہ ہاتھ میں کچھ نہیں آتا۔ ان کے مدھم لہجے میں ماضی کی کرچوں کی چبھن تھی۔ جو ہوا سو ہوا، جانے والا وقت کبھی لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ گزرے کل کی پشیمانیوں سے نکل کر آج کو اچھا بنانے کی صحیح کیجیے۔ حسب عادت انہوں نے ان کی دلجوئی کی، وہ آہ بھر کر خاموش رہ گئے تھے۔ یہ تو طے ہے، ضمیر کی پکڑ بڑی بری ہوتی ہے، کسی پل چین نہیں لینے دیتی۔ اینی ویز، ہمراہ کا بتاؤ، وہ کب دفع ہو رہی ہے امریکہ؟ خیال آتے ہی منہ بنا کر بولے، پلیز، وہ ایموشنل ہے ابھی، اس کے جذبات کو ٹھیس لگی ہے، اور جب کوئی ایسی کیفیت کا شکار ہوتا ہے تو اس ہی طرح ریئیکٹ کرتا ہے۔ کچھ ٹائم دیں اسے، بہت جلد سنبھل جائے گی وہ۔ میاں بیوی کا تعلق اس طرح ختم نہیں ہوتا، تم جیسی عورت کے لیے نہیں ہوتا۔ صبر و شکر جن کی میراث ہوتی ہے۔ ہمراہ آج کی عورت ہے، وہ عورت جو صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے اور اپنے لیے جیتی ہے۔ اس کی سرشت میں ہے، ایسے لوگ کمپرومائز نہیں کرتے کبھی بھی۔ پتجھڑ کی دہلیز پہ بکھرے بے چہرہ پتوں کی صورت، ہم کو ساتھ لیے پھرتی ہے تیرے دھیان کی تیز ہوا۔ وہ پہلے ہی ٹوٹا بکھرا شخص تھا، اب انشرا کے پل پل بدلتے رویوں اور مزاج کے گرم موسموں نے اس کے اندر ایسی عجیب کیفیت پیدا کر دی تھی کہ اضطراب و سناٹوں کی زد میں مقید ہو کر رہ گیا تھا وہ۔ بالی انشرا کے رویے پر بے حد شرمندگی محسوس کر رہی تھی، پھر جس طرح وہ اس کی ایک کال پر بھاگا چلا آیا تھا،
اس خلوص و اپنائیت نے اس کے دل میں مروت کے رشتے کو مضبوط کر دیا تھا۔ نوفل کے ساتھ وہ ایک مرتبہ پھر تمام ادارے و ہاسپٹلز دیکھ رہی تھی جہاں پہلے بھی آ چکی تھی۔ کوئی رشتہ دار ہے ایسا جس کے پاس وہ جا سکتی ہوں؟ وہ ابھی ہاسپٹل سے نکلے تھے جہاں ناکامی ہی کی صورت ان کو دیکھنا پڑی تھی۔ مان وہ گویا ہوا، نہیں یہاں ایسا کوئی بھی نہیں ہے ماسی کا رشتہ دار۔ جن لوگوں سے رشتے تھے سالوں قبل ہی ان سے سارے رشتے توڑ کر وہ یہاں آ گئی تھیں، پھر کسی نے پلٹ کر ان کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ جہاں سے ماسی کا تعلق ہے وہاں رشتے مادی ہوتے ہیں۔ رشتوں کی مادیت پرستی و خود غرضیاں ایک مخصوص طبقے سے نکل کر ہر طبقے میں پھیل رہی ہے اور یہی رویے زوال پذیری کا سبب ہیں۔ وہ کار ڈرائیو کرتے ہوئے آہستگی سے گویا ہوا۔ سرد موسم کی ساری سرد مہری اس کے لہجے میں در آئی تھی۔ اس کے وجہ چہرے پر حزن تھا۔ میں بہت شرمندہ ہوں آپ سے نوفل بھائی، وہ بے ساختہ گویا ہوئی۔ آپ کیوں شرمندہ ہیں بالی؟ اس کا لہجہ ہنوز تھا۔ میں نے آپ کو کال کر کے بلایا اور میری وجہ سے ہی انشی آپ سے الجھی تھی۔ اللہ جانے کیا ہو گیا اس کو، پہلے وہ ہرگز ایسی نہ تھی۔ اس وقت وہ ذہنی کیفیت اور سخت دباؤ میں مبتلا ہے۔ اس کی کنڈیشن میں سمجھتا ہوں۔ اس کی نانی نے میرے ساتھ جس طرح کا رویہ رکھا تھا وہ قابل گرفت و ملامت تھا۔ تبھی مجھ پر اس ناگوار حقیقت کا ادراک ہوا تھا کہ انشرا کس فیملی سے تعلق رکھتی ہے، اس فیملی سے جو بیٹیوں کی عصمتوں کا سودا کرتی ہیں۔ I'm sure آپ کو معلوم ہوگا ہمارے درمیان مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی اور کچھ نہیں۔ وہ ہونٹ بیچ کر آہستگی سے بولا تو بالی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ان کو بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، مگر انہوں نے بگ ایشو بنا کر مجھے بلیک میل کر لیا اور پیسے لے لیے، اور ان دنوں میں فیملی پرابلمز کی وجہ سے کچھ اپسیٹ بھی تھا، ورنہ میرے لیے پیسہ دینا کچھ مشکل نہ تھا، مگر بلیک میل ہونا کردار بے داغ ہوتے ہوئے بھی مجھے اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ آپ کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی۔ ماسی کو دراصل دولت سے محبت بھی حد سے سوا تھی، اور اسی دولت نے آج یہ دن دکھایا ہے کہ وہ دولت و ثروت کو فراموش کیے نامعلوم کہاں ہے۔ بالی کے سامنے ماضی کے وہ مناظر گھوم گئے تھے جن میں ماسی نوٹ کو گن گن کر رکھا کرتی تھیں۔ طلائی جیولری کے ساتھ ساتھ ان کے پاس ڈائمنڈز کی جیولری بھی بہت تھی۔ اس کے علاوہ وہ چاندی اور دوسرے قیمتی پتھروں کی بھی خاصی مقدار موجود تھی جن کو وہ ہر تھوڑے عرصے بعد دیکھ دیکھ کر خوش ہوا کرتی تھیں اور ان کی حفاظت اپنی جان سے بڑھ کر کیا کرتی تھیں۔ کافی پینے کے ساتھ آگے کا لائحہ عمل ترتیب دیتے ہیں۔ وہ کافی شاپ کے سامنے کار روکتا ہوا بولا۔ وہ تینوں ایک فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ ان کی پسند کے مطابق آرڈر دیا جا چکا تھا اور آرڈر کی ڈیلیوری تک انہوں نے سوپ منگوا لیا تھا۔ سوپ پینے کے دوران زید نے اس سے بھی وہی سوالات کیے جو جنید سے کر چکا تھا، جنہیں سن کر وہ پہلے تو گھبرایا تھا، پھر جنید کو سامنے پا کر وہ حوصلہ مند بن گیا تھا کہ آج نہیں تو کل زید نے صورتحال سے آگاہ ہونا تھا۔ وہ دوسرے لوگوں کی طرح سب بھول کر نہیں بیٹھنے والا تھا۔ بھائی، ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا جس سے آپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہو یا ہماری تربیت پر کوئی آنچ آئے۔ پلیز بات کو طول دینے سے بہتر ہے فوراً پوائنٹ پر آ جاؤ۔ وہ سوپ کے باؤل میں چمچ گھماتا ہوا بات خطا کر کے سنجیدگی سے بولا۔ اوکے باس، پھر سنیے۔ مہندی والی رات جب میرے مذاق پر پیارے میاں کی والدہ اور ہمشیرہ نے جھگڑا شروع کیا تھا جس کو بڑوں نے بردباری و متانت سے سنبھالا تھا، وہ لوگ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو تائی اور صوفیہ پھپھو نے کھانے کا حصہ مناسب مقدار میں ان کے ہمراہ روانہ کیا تھا۔ پھر بھی ناگوار گزرنے والی صورت حال کا اثر بالکل زائل کرنے کے لیے پھپھو اور تائی جان نے فروٹ، مٹھائی اور کچھ گفٹس ہمیں ان تک پہنچانے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ جب ہم وہ سامان لے کر وہاں پہنچے تو چوکیدار نے گیٹ کھول دیا تھا۔ ہم حیران تھے کہ شادی کے گھر میں مہمان تھے نہ ملازمین۔ اچھی آپا کی کنجوسی اور آدم بزاری کا بہت سنا تھا، مگر یقین نہ تھا کہ وہ بیٹے کی شادی کے موقع پر بھی آدم بزاری کا مظاہرہ کریں گی۔ خیر، ہم آگے بڑھے اور چند قدم چلنے کے بعد ہمیں رکنا پڑا کیونکہ اندر سے تیز تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ بہت دیکھ لی سودا کی معصومیت و سادگی، تمہیں زباریہ کو طلاق دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ طلاق کے بعد اتنی اچھی نوکری بھی جائے گی۔ میں تو بہت پہلے ہی سمجھ گئی تھی ایک گھر میں رہتے ہوئے کوئی ایسا
اتنا نیک اور مضبوط کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت کی پینگیں نہ بڑھائی جائیں؟ معلوم ہو گیا نا چکر تھا دونوں کا آپس میں، آپ سب نے ہی دیکھا تھا۔ چندا کی بھی طنز میں ڈوبی آواز ابھری تھی، لیکن اگر ایسا تھا تو ان کو شادی کرنے سے کون روک سکتا تھا؟ پیارے میاں کی آواز میں ابھی بھی یقین و بے یقینی تھی۔ ارے بدھو، مرد کا دل عورت سے بھر جائے تو وہ پھٹے ہوئے ڈھول کو گلے میں لٹکانا پسند نہیں کرتا۔ زید کی بھی سودا میں دلچسپی ختم ہو گئی ہوگی، خود ہی دیکھ لو، ایک بیوی دبئی میں موجود ہے اور دوسری کے حصول کے لیے بھی تڑپ رہے ہو۔ ان کو شک بھی نہیں ہوا کہ تم شادی شدہ ہو۔ چندا آپا، زباریہ میرے باس کی بڑی بہن ہے اور عمر میں مجھ سے دگنی بڑی ہے، وہ شوہر کم نوکر زیادہ بنا کر رکھتی ہے۔ ممی کی باتوں میں آ کر مجھے دولت کے لالچ میں شادی کرنی پڑی تھی، معلوم نہ تھا میری اوقات دھوبی کے کتے کی مانند ہو جائے گی۔ ہر برائی ماں کے سر ہی ڈالنا، کیسا انتظام کیا ہے میں نے۔ تو ایک عورت کا غلام بنا ہے تو دوسری عورت تیری کنیز بنا کر لا رہی ہوں۔ جو چاہو سلوک کرنا، کوئی اف کہنے والا نہ ہوگا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ممی، اگر غلطی سے بھی چون چراں کرے تو زید کے ساتھ اس کے تعلقات کے تانے دے کر ایسی مار لگانا کہ وہ پھر کبھی خواب میں بھی کوئی لفظ کہہ نہ پائے گی۔ ریلیکس، کول ڈاؤن۔ ان کی باتیں سن کر شاہزیب غم و غصے سے بے قابو ہونے لگا تو جنید نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر سرگوشی کی۔ آپ ان کی بکواس سن رہے ہیں؟ کیا کیا خرافات بک رہے ہیں وہ لوگ۔ تم کال کر کے انکل اور آنٹی کو ساری صورتحال سے آگاہ کرو، مشورہ لو، ان لوگوں کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ صوفیہ پھپھو کبھی بھی اس رشتے پر راضی نہیں تھی، نہ معلوم کیوں پھر وہ ان کم ظرف لوگوں کے آگے ہار مان گئیں۔ یہ لوگ سودا کی پرچھائی کے بھی قابل نہیں ہیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، زید بھائی سودا سے بہت محبت کرتے ہیں، ایسی محبت جو انہوں نے خود سے بھی چھپائی ہوئی ہے۔ وہ وہاں سے ہٹ کر لان کے گوشے میں آ گئے تھے جہاں نیم اندھیرا تھا۔ ریلی، زید بھی کسی سے محبت کر سکتا ہے؟ آئی ایم شاکڈ یار۔ ہاں، یہ ایسا ہی ہے اور یہ سچ ہے، اور یہ ایسا سچ ہے جو وہ خود سے بھی چھپا کر رکھتے ہیں۔ بات اس نہج پر آ گئی ہے، رسوائی یہ لوگ پہلے ہی کر چکے ہیں اور آئندہ بھی سودا کی زندگی اسی حوالے سے تنگ اور تاریک کر دیں گے، اور ہمارے بڑے اپنی عزت و وقار کی خاطر چپ رہیں گے۔ یہاں مجھے آپ کا تعاون درکار ہے۔ بھائی جدائی کے درد سے بچ جائیں گے اور سودا بھی ان ظالم لوگوں کی غلامی سے محفوظ رہے گی۔ وہ اس کو سمجھانے لگا تھا۔ وہ بے چینی سے نانی کے پاس پہنچنا چاہتی تھی، اضطرابی کیفیت میں بار بار رسٹ واچ کو دیکھ رہی تھی۔ لگتا تھا گھڑی کی سوئیاں سخت سست روی کا شکار ہیں۔ وقت گویا رک سا گیا تھا اور محسوس ہوتا تھا دنیا میں تیز ترین دوڑنے والی شے کا نام وقت ہے، جو ہر لمحہ ہر پل سرپٹ بھاگتا رہتا ہے، اور یہی وقت اب اس شکاری کا شکار کرتا تھا۔ یہ سب جذباتی کیفیت سے مشروط ہوتا ہے، کبھی وقت کی بے لگامی اور کبھی رک رک کر گزرنا وصال کی تڑپ اور ہجر کی اذیت کو یوں ہی بڑھا دیتی ہے۔ حالانکہ کار بہت تیزی سے اپنی منزل کی جانب گامزن تھی۔ لاریب گاہے بگاہے بیک مرر میں چور نگاہوں سے جائزہ لے رہا تھا۔ وہ پوری طرح سے چوکنا تھا، بہت غیر متوقع طور پر اس کو کامیابی ملی تھی۔ وہ قدرت کی اس فیاضی پر دل کھول کر خوش تھا کہ ایک عرصے کی ناکامی و خواری کے بعد اس کو دل کھول کر، یعنی چھپڑ پھاڑ کر عطا کیا گیا تھا۔ کار ڈرائیو کرتا مراد ابھی اپنے مالک کی دلی مسرت پر مسرور تھا، اور وہ بھی موقع کی نزاکت کو جانچتا ہوا بہت محتاط انداز میں ڈرائیو کر رہا تھا کہ یہ ایک خطرناک واردات تھی۔ کل جہاں آرا کی بدحواسی و حواس باختگی سے فائدہ اٹھا کر ان دونوں نے انہیں اغوا کر لیا تھا، اور اب انشرا کو نانی سے ملوانے کا جھانسا دے کر اغوا کیا گیا تھا، جس سے وہ بے خبر تھی، اور اس کی بے خبری ہی میں اس کی جیت پنہاں تھی۔ کتنا فاصلہ رہ گیا ہے؟ اس نے کھڑکی سے باہر دکھائی دیتے منظر کو دیکھتے ہوئے کہا، جہاں شام کے امڑتے گلابی سائے دن کی سنہری دھوپ کو الوداع کہہ رہے تھے۔ زیادہ نہیں، بہت جلدی ہم پہنچنے والے ہیں۔ اس نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، یہ آپ پچھلے کئی گھنٹوں سے کہہ رہے ہیں، زیادہ دور نہیں ہے، زیادہ دور نہیں ہے، اور راستہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ اکتا کر بولی، اوہ، آپ تو خفا ہو گئیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا، آئی سویر ہم بس پہنچنے والے ہی ہیں۔ میرے خیال میں آپ تھک گئی ہیں۔ ایسا کرتے ہیں، کچھ فاصلے پر ایک ہوٹل ہے، وہاں کی دودھ پتی چائے بہت مزیدار ہوتی ہے، آپ کو
چائے پلاتا ہوں۔ اس کے لہجے میں خوش آمد در آئی تھی اور اس لمحے انشرا کو عجیب سا احساس ہوا وہ اس پر احسان کر رہا ہے، بلکہ احسانات کہنا بجا ہوگا۔ پہلے اغوا کاروں سے نانی کو چھڑوانا، پھر اپنی تحویل میں رکھنا اور اس طرح اطلاع اس تک پہنچانا کہ اس کو مطلع کرنے کے علاوہ نانی سے ملوانے بھی لے کر جانا، اس دور میں کوئی اتنا سخی ناممکن کے زمرے میں آتا ہے، اور کوئی اتنا بڑا احسان کر بھی دے تو اتنی فیاضی و دریا دلی کا مظاہرہ نہیں کرتا ہے۔ او مائی گاڈ، مجھ سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی؟ یہ کئی بار نانی کے پاس میرا خریدار بن کر آیا ہے، ایک مدت سے اس کی ہوس میری طلبگار رہی ہے، اور یہ میں نے کیا کر دیا؟ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا مجھ سے، کہیں اس نے ہی نانی کو کڈنیپ نہ کر لیا ہو۔ اس کے مطلبی لہجے میں چھپی ہوس نے اس کے ذہن کو بیدار کر دیا تھا۔ ایک چائے کے کپ کے لیے اتنا سوچ رہی ہیں آپ؟ حیرت ہے۔ وہ اس کے ذہن میں ہوتے دھماکوں سے بے خبر استفسار کر رہا تھا۔ وہ کیا کہتی کہ خود کو بالکل ہی تنہا محسوس کر رہی تھی۔ چند لمحوں اپنے بے ترتیب دل کو سنبھالتی ہوئی پھر کچھ سوچ کر گویا ہوئی، ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، چائے کی اشد ضرورت محسوس ہو رہی ہے، بے حد اسٹرانگ سی چائے پلاتا ہوں آپ کو، ساری زندگی یاد رکھیں گی، وہ پرجوش انداز میں کہتا ہوا مڑا اور مراد سے اسپیڈ بڑھانے کو کہا۔ کار کی اسپیڈ سے زیادہ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کس طرح بنا سوچے سمجھے اس گدھ نما شخص کے ساتھ چلی آئی۔ ذرا بھی نہ سوچا کہ یہ شخص کس طرح خیر خواہ ہو سکتا ہے جس کی آنکھوں میں ہوس کی آگ چنگاریاں بن کر اڑا کرتی تھیں۔ نانی کی محبت میں کس طرح اتنی اندھی ہو گئی کہ بالی کو بھی میں نے انفارم کرنا ضروری نہ سمجھا اور اس طرح چلی آئی۔ مجھ سا بھی کوئی احمق ہوگا، میں خود کو بہت عقل مند سمجھتی تھی، سب سے بڑی بے وقوف ثابت ہوئی ہوں۔ آپ چلیں گی ساتھ؟ ہاتھ منہ دھو کر فریش ہو جائیں گی۔ کار ایک درمیانے درجے کے ہوٹل کے سامنے کھڑی تھی جس کے ارد گرد گھاس اور درختوں کا سلسلہ تھا۔ لاریب اس سے مخاطب تھا، اس نے باہر نکلنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ مراد کے ساتھ ہوٹل کی طرف بڑھ گیا اور اس کے اوجھل ہوتے ہی اس نے جلدی سے پرس سے موبائل نکال کر بالی کو کال ملائی، اور موبائل آف ہونے کی اطلاع نے اس کو ساکت کر دیا تھا۔ آف کورس شاہزیب، تم نے ایک ایسی بات بتائی ہے کہ کسی اور کی زبانی معلوم ہوتا تو میں کسی صورت یقین نہ کرتا کہ زید کسی سے محبت کرتا ہے۔ وہ تو بہت چھپا رستم نکلا، لیکن تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ خبر یعنی محبت وہ خود سے بھی چھپائے ہوئے ہے؟ کوئی ایسی محبت کر سکتا ہے؟ جنید کو خوشگوار حیرت و تجسس نے گھیر لیا تھا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے یہ میں بھی نہیں جانتا، مگر جو آپ کو بتایا وہ بالکل سچ ہے۔ پھر تو جان کی بازی لگا کر بھی میں اس ادھوری اور پوشیدہ محبت کو مکمل کرنے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تم پہلے ہی مجھے اس راز میں شامل کر لیتے تو میں ان پیارے میاں کو درمیان میں آنے ہی نہ دیتا، یہ نوبت ہی نہیں آتی تب تک۔ بھائی کی چھپی ہوئی محبت نے اس دوران ہی اپنے ہونے کا بھرپور انداز میں ثبوت دیا ہے، وگرنہ اس سے قبل تو وہ پروں پر پانی نہ پڑنے دیتے تھے۔ چلو پھر دیر کرنا فضول ہے، قبل اس کے کہ وہ باہر آ کر ہم پر الزام لگائیں ہم ہی ان کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتے ہیں، یہ کہہ کر کہ ہم اس طرف بڑھ گئے جہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے سودا کے خلاف پلاننگ کر رہے تھے۔ ہم بھی بنا دستک دیے وہاں پہنچ گئے تھے۔ چند ماہ کی بات ہے، ہم سودا کو بھی لے کر دبئی چلے جائیں گے، وہ ہمارے ساتھ زباریہ کی بھی خدمت کرے گی۔ ارے، ان کی نگاہ اندر آتے جنید اور شاہزیب پر پڑی تو وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے دیکھتی رہ گئیں، جبکہ چندا اور پیارے میاں بوکھلا کر نشست سے اٹھ گئے تھے۔ ارے یہ کیا طریقہ ہے میاں، نہ دعا نہ سلام، کمرے میں گھستے چلے آ رہے ہو؟ ہم نے آپ کی ساری باتیں سن لی ہیں، جنہیں سننے کے بعد آپ نہ سلام کے قابل رہی ہیں نہ دعا کے لائق۔ جنید نے پہل کی تھی، جمعہ 8 دن تم سے رشتہ جوڑے ہوئے ہیں، اب تم میرے منہ کو آنے لگے ہو، کیا باتیں سن لی ہیں تم نے؟ ہم تو سودا کی ہی باتیں کر رہے تھے، سودا کی ہی پلاننگ کر رہے تھے کہ کس طرح اس کو غلام بنا کر رکھا جائے، کس کس کی غلامی کروائی جائے گی، یہی باتیں تھی نا؟ شاہزیب نے ان تینوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ سودا کے بھائی بن کر آئے ہو، احسان مانو ہمارا جو تمہارے بھائی زید کی جھوٹن کھانے کو تیار ہیں۔ کس منہ سے اس کی حمایت کر رہے ہو؟
آپ جیسے گھٹیا اور مکار لوگوں کے سامنے مجھے کوئی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں اپنی بہن سودا اور بھائی زید کے کردار کی پختگی سے بخوبی واقف ہوں۔ کردار اور زمین ان پیارے میاں کا خراب ہے جو دبئی میں بیوی رکھ کر یہاں بیوی کے روپ میں کنیز لینے آیا تھا۔ شاہ زیب پیارے میاں کے قریب چلا آیا تھا جس کا رنگ متغیر ہو گیا تھا اور چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ ماں و بہن کے مقابلے میں وہ اظہر ڈرا سہما ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دوسری شادی کرنا کوئی گناہ نہیں جو تم اتنا اچھل رہے ہو۔ دھوکہ دینا تو گناہ ہے اور قانوناً جرم بھی ہے۔ 6 ماہ سے تم لوگ ہمیں بے وقوف بنا رہے تھے۔ پہلے تو پولیس میں رپورٹ درج کرواؤں گا، پھر گھر والوں کو بتاؤں گا، اور جب آپ کی یہ دھوکہ دہی سب پر کھلے گی تو پیارے میاں جیل میں ڈنڈے کھا رہے ہوں گے اور آپ دونوں خواتین کو گھر والے اتنے جوتے ماریں گے کہ آپ کی یہ تمام چال بازی و فریب منٹوں میں ہوا ہو جائے گی۔ اور یہی نہیں، وہاں دبئی میں بھی جب پہلی بیوی کو معلوم ہوگا کہ تم یہاں شادی کرنے والے تھے تو سوچ لو کیا حال ہوگا تمہارا۔ یہ سب کرنے سے پہلے سوچ لینا رسوائی ہر حال میں تمہاری بہن کی ہوگی۔ اچھی آپا ڈر گئی تھی مگر چال چلنا ان کی عادت تھی، سو اس وقت بھی چلی تھی۔ اس کی فکر مت کریں، کل تک وہ میری بہن تھی، اب بھابھی بنے گی۔ رات تیزی سے بڑھ رہی ہے، ٹائم ویسٹ کیوں کرتے ہو؟ چلو پہلے ہمیں پولیس اسٹیشن چلنا ہے، جنید نے گزرتے وقت کا احساس دلایا۔ جنید کے کہنے پر شاہ زیب اسبات میں سر ہلاتا ہوا آگے بڑھا اور ان دونوں کو واپس پلٹتے دیکھ کر چندا اور اچھی آپا کے چہرے فخ ہو گئے تھے، جبکہ پیارے میاں گھگیاتا ہوا ان کے قدموں میں بیٹھ کر منت و سماجت کرنے لگا تھا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں ممی کی باتوں میں آ کر بہک گیا تھا۔ میں پہلے ہی دن زباریہ کے متعلق بتانا چاہتا تھا مگر ممی نے کہا اس طرح مجھے کہیں بھی رشتہ نہیں ملے گا۔ ایک بار شادی ہو جائے تو پھر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تم پولیس کے پاس مت جاؤ، پولیس والے بہت مارتے ہیں۔ ارے بچے، اب ایسا بھی کیا خون سفید ہو گیا کہ تم گھر کے معاملے کو پولیس میں لے جا رہے ہو؟ میں کوئی غیر نہیں ہوں، سودا کی سگی پھپھو ہوں۔ اس بار اچھی آپا کے لہجے میں شہد اور محبت کی مٹھاس تھی۔ میرا خون سفید ہی ہوا ہے مگر آپ کا تو کالا ہو گیا ہے۔ ممی اللہ کے واسطے اب تو آپ خاموش ہو جائیں۔ تم لوگ جو کہو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، جیسا کہو گے ویسا ہی کروں گا، مگر پولیس کو نہیں بتاؤ۔ وہ ماں کو جھڑک کر گویا ہوا تھا۔ اذہان نے چونک کر سامیہ کی طرف دیکھا جو کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کر کے اندر داخل ہوئی تھیں۔ اس کے تیور بگڑے ہوئے تھے۔ کیا ہوا؟ یہاں سے گئی تھی تو تمہارا موڈ بہت اچھا تھا۔ فون پر آپ سے اور مجھ سے لاریب نے کیا کہا تھا کہ وہ گھر پر ہی ہے؟ ہاں یہی کہا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ گھر پر نہیں ہے وہ کیا؟ جواباً انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس میں اس قدر پریشان ہونے والی کیا بات ہے؟ ہمارے آنے سے پہلے ہی گیا ہوگا نا باہر۔ وہ ینگ ہے، اس کی اپنی ایکٹیویٹیز ہوں گی کچھ۔ وہ ابھی نہیں گیا، وہ کل سے گھر آیا ہی نہیں۔ زرقا بھابی نے اس کو کال کی تھی، جب وہ رات تک نہ آیا تو اس نے کہا کہ وہ ہماری پرمیشن سے دوستوں کے ساتھ شکار پر گیا ہوا ہے، 2 دن بعد واپس آئے گا۔ اچھا، اس کو معلوم تھا ہم 2 دن بعد واپس آئیں گے مری سے، تو اس نے بھی شکار کا پروگرام بنا لیا ہوگا۔ اس میں اس قدر اپسیٹ ہونے کی کیا بات ہے؟ وہ بچہ ہے ابھی، تم نہ جانے کیا سمجھنے لگی لاریب کو۔ اذہان مسکراتے ہوئے لاپرواہی سے گویا ہوئے۔ فکر ساری یہی ہے کہ وہ اب بچہ نہیں رہا، ہماری سوچوں سے بڑھ کر جوان ہو گیا ہے اور اسی جوانی کے زوم میں وہ مبتلا ہے۔ عجیب ہو تم، مائیں بیٹوں کے جوان ہونے کی دعائیں مانگا کرتی ہیں، باپ تو سب جان کر بھی انجان بن سکتے ہیں، ماں کس طرح فراموش کر دے۔ آپ جانتے نہیں ہیں کیا وہ کس بری طرح سے بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے۔ پہلے صرف راتیں باہر گزارتا تھا، اب دن میں بھی اس کو کوئی خوف نہیں ہے۔ سامیہ کی غم و غصے سے رنگت سرخ پڑ گئی۔ سو واٹ ڈیئر، اس عمر میں اسی طرح ٹائم پاس کیا جاتا ہے، وقت آنے پر وہ بھی سب بھول کر ذمہ دار بن جائے گا۔ ابھی اس کو اپنی مرضی کی زندگی گزارنے دو، بلا وجہ کی روک ٹوک اس کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دے گی۔ آپ کے لیے یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی، لیکن مجھے خوف ہے اس کی یہ آوارہ گردی ہمارے لیے کوئی مسئلہ پیدا نہ کر دے۔ او کم آن ڈارلنگ، یہ کس قسم کے وسوسوں میں رہنے لگی ہو؟ ہمارے سرکل میں یہ سب چلتا رہتا ہے۔ لاریب کو تم اس وقت پابند نہیں کر سکتی جب اسے پابند کرنے کی عمر تھی۔
اب وہ بگڑ گیا ہے تو سدھرنے میں بھی ٹائم لگے گا۔ اذہان بھی اس بار سب غصے سے گویا ہوئے تھے۔ مجھے کیا الزام دے رہے ہیں؟ یوں کہیں نا آپ کے ہاں یہ خاندانی روایت رہی ہے بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی داشتائیں رکھنا۔ میرا بیٹا بھی تایا کے نقش قدم پر چل پڑا ہے، مگر کیا؟ جب بھائی صاحب کے خلاف منہ کھول ہی لیا ہے تو دل میں بات کیوں رکھتی ہو؟ جو بولنا ہے بولو۔ وہ آگ بگولا ہوئے، یہی کہ وہ کسی ناجائز اولاد کا باپ نہ بن جائے۔ ارے ناگن تو خواہ مخواہ بدنام ہے۔ ناگن سے زیادہ زہر عورت کی زبان میں ہوتا ہے، ایسا زہر جو نہ مرنے دیتا ہے نہ جینے دیتا ہے۔ ہاں، جب اپنے گریبان کی بات آتی ہے تو مرد کا ایٹیٹیوڈ ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں بات کو بڑھانا نہیں چاہتی، آپ ابھی اور اسی وقت لائرب کو کال کر کے یہاں بلائیں۔ بات بگڑتی دیکھ کر سامیہ مصالحت آمیز لہجے میں گویا ہوئی، خود کر لو کال، مجھے ضرورت نہیں ہے اس کو کال کرنے کی۔ وہ غصے میں آگے بڑھتے ہوئے لاپرواہی سے گویا ہوئے۔ آپ اتنا ہائپر کیوں ہو رہے ہیں؟ میں نے ایسا کیا کہہ دیا؟ سامیہ نے ان کا بازو پکڑ کر پوچھا۔ لمحے بھر میں میرے خاندان کی عزت کو مٹی میں رول کر پوچھ رہی ہو کہ میں نے ایسا کیا کہا ہے؟ واہ کیا سادگی ہے تمہاری! میں نے وہی کہا جو سنا۔ سب کہہ رہے ہیں یوسف بھائی کی کوئی ناجائز بیٹی ہے، اور سچائی یہ ہے کہ وہ خود بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ پھر آپ کیوں؟ بھائی کچھ بھی کہیں مجھے اعتراض نہیں، مگر کوئی اور میرے بھائی کے متعلق ایسی باتیں کہے تو میرا دل اس کا منہ توڑنے کا چاہتا ہے۔ پھر آپ میرا منہ توڑ دیں گے تو توڑے منہ۔ وہ انہیں ہنوز غصے میں اکڑے ہوئے دیکھ کر مصالحت بھول گئیں۔ بکواس بند کرو۔ وہ سامیہ کو گھورتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ گو ٹو ہیل، میں نہ تمہاری پرواہ کرتی ہوں نہ تمہارے بیٹے کی۔ پیارے بہت کمزور و بزدل مرد ثابت ہوا تھا۔ شاید جو مرد عقل و شعور رکھنے کے باوجود عورت کو پلو پکڑ کر چلنے کے عادی ہوتے ہیں، خواہ عورت ماں ہو یا بیوی، وہ اسی طرح نہ فیصلہ کرنے کی ہمت رکھتے ہیں نہ اپنی مرضی پر چلنے کی جرت ہوتی ہے ان میں۔ کھانا سرو کر دیا گیا تھا۔ ان کے درمیان ٹیبل پر تمام فاسٹ فوڈ، سیلڈ، کولڈ ڈرنک کی بوتلیں رکھی ہوئی تھیں۔ زید نے صرف پیزے کا ایک پیس اٹھایا اور تھوڑا سا سیلڈ لیا۔ اس کو بھوک نہیں تھی، اصل سچ اس کے اندر عجیب سا سکون اور اطمینان بھر گیا تھا، اور دل تشکر آمیز جذبات سے لبریز تھا۔ کاتب تقدیر نے کس طرح خاموشی سے اس کی سودا سے جوڑی بنا کر دونوں کے کڑے امتحان سے بچا لیا تھا، ورنہ ہوتا یہ کہ ادھر وہ اس کی جدائی کا غم سینے سے لگائے زندگی سے بیدار رہتا، اور ادھر سودا بیدام کنیز بنی دوسروں کی خدمتوں میں دن رات ہلکان مرنے کی دعائیں مانگ رہی ہوتی۔ شاہ زیب نے کھانا تناول کرتے ہوئے منقطع سلسلے کو وہیں سے جوڑا۔ کیا کر سکتے ہو تم؟ تمہاری ماں میری بہن پر بدکاری کا الزام لگا رہی ہے، اس کو ملازمہ بنانے کی سازش کر رہی ہے، اور تم بے قیمت و بے غیرت انسان اس ناانصافی پر معمولی سا بھی احتجاج نہیں کر رہے۔ شاہ زیب نے غصے سے اس سے بازو چھڑوا کر جتایا تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے یہ سب ممی اور چندا کی ملی بھگت ہے۔ یہ لوگ چاہتی ہی نہیں تھی کہ سودا یہاں میری بیوی بن کر آئے۔ ارے لڑکے، کیا باولا ہو گیا ہے؟ لو بھلا ہم ایسا کیوں نہیں چاہیں گے؟ اگر اس کو بہو بنانا نہ ہوتا تو کس کی مجال تھی مجھے اس دہلیز پر رشتہ لے کر بھیجنے کی؟ میں وہاں اپنی خوشی سے گئی تھی۔ وہ جھنجھلا کر چیخی تھیں۔ جھوٹ مت بولو ممی، جھوٹ مت بولو۔ اب جب کہ سب ختم ہو گیا ہے پھر کسی صفائی ستھرائی کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے سنا تھا ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور اسی جنت کے حصول کی خاطر میں نے اپنی میں کو اندر ہی مار لیا تھا۔ اپنی انا وقار کو پس پش ڈال کر سالوں سے وہی کرتا آ رہا ہوں جو آپ نے حکم دیا، حتیٰ کہ آپ کی خواہش پر ہی میں نے اپنے سے دوہری عمر کی عورت سے شادی کی اور اپنی زندگی گویا انگاروں کے سپرد کر دی۔ پیارے کی آنکھوں سے اشک بہہ نکلے تھے۔ وہ مغرور بددماغ عورت پیسے کی چابک سے ہر دم مجھے لہو لہان کرتی ہے۔ جو بد زبان عورت جو اپنے سے کمتر لوگوں کو انسان نہیں سمجھتی۔ آپ کی خواہشوں کے پیچھے میں سنسار ہوتا رہا ہوں۔ بہار کا چھونکا بن کر سودا میری زندگی میں چلی آئی تھی، جسے دیکھ کر میں اپنے تمام دکھ بھول جایا کرتا تھا، اور اب کہہ رہی ہو میں بے غیرت و بے حمیت بنا سودا کے خلاف سب سنتا رہا تو یہ میری مجبوری تھی۔ پھر وہ شاہ زیب کی طرف دیکھتا ہوا بولا، کسی اور سے سنتا تو میں اس کا منہ سلامت نہیں رہنے دیتا، مگر یہاں مجبوری یہ تھی کہ یہ الزام لگانے
سکھانے والی میری ماں تھی، میری ماں، میری جنت، بس اور کیا کہوں۔ البتہ میں حلف لے کر کہتا ہوں سودا میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کا کردار کھرا سونا ہے۔ خراب کردار کی لڑکیاں الگ ہی دکھائی دیتی ہیں۔ کئی بار میں نے کوشش کی کہ وہ میری بات سنیں، ہم فون پر گپے لگائیں، باہر گھومے پھریں، مگر وہ مضبوط کردار کی لڑکی تھی۔ اس نے مجھے عزت ضرور دی مگر بے تکلفی نہیں۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں سودا کا عکس نمایاں تھا۔ چلو تم اتنا کیوں بدگمان ہوتے ہو ماں سے؟ اب بھی یہ سب ہمارے درمیان میں ہی ہے، کسی کو باہر کانوں کان خبر نہ ہوگی۔ جو کچھ ہوا اس پر مٹی ڈالو، ہم کل بارات لے کر آ جائیں گے۔ اور سودا کو اب نہیں ممی، بھرم بھی کانٹ کی مانند ہوتا ہے، ایک بار ٹوٹا سو ٹوٹ گیا۔ نہ آپ چاہنے کے باوجود اس سے وہ عزت دے پائیں گی جو اس کا حق ہے، اور نہ میں اس سے نظریں ملا پاؤں گا۔ وہ اس وقت رنج و ملال کی تصویر بنا ہوا تھا۔ شاہزیب کے انکار سے قبل ہی وہ خود انکار کر بیٹھا تھا۔ اچھی آپا اور چندا نے بہت تعویلیں دیں، قسمیں کھائیں، لیکن پیارے میاں کی نفی میں ہلتی گردن اسبات میں نہ ہلی تھی۔ وہ ثابت کر چکا تھا کہ وہ سودا سے کتنی ٹوٹ کر محبت کرتا تھا اور مرتے دم تک کرتا رہے گا۔ تبھی اس نے اپنی رسوائی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دبئی جانے کے لیے بکنگ کروائی تھی اور صبح سویرے پاکستان کی سرزمین کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دیا تھا۔ اس کے دل کی دنیا جو پہلے ہی ویران تھی اب اندھیری ہو گئی تھی۔ یہ سب معلوم ہونے کے بعد بھی تم لوگوں نے منہ بند کیے رکھا۔ وہ پوری کہانی سننے کے بعد بہت پریشانی سے گویا ہوا۔ ہم یہ سب بتاتے تو معاملہ چوپٹ ہو جاتا اور ہم ایسا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی آنکھوں پر بندھی جذباتیت و عجلت کی پٹی کھلی تو دل وسوسوں اور واہموں کا شکار ہو گیا تھا۔ صاف دکھائی دے رہا تھا اس نے بنا سوچے سمجھے اس کے ساتھ آنے کی بڑی سنگین غلطی کی ہے۔ بالی کا موبائل آف تھا۔ لاریب ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل کے اندر چائے پی رہا تھا اور شومئی قسمت وہ اپنا موبائل کار میں ہی بھول گیا تھا۔ انشرا جس کی حالت اس وقت پر کٹی چڑیا کی مانند تھی، ایک خیال بجلی کی مانند گوندا تھا۔ چند گھنٹے قبل جس شخص کو برا بھلا کہہ چکی تھی اس وقت وہی ایک نجات دہندہ دکھائی دے رہا تھا کہ کچھ لوگ چراغ جیسا وجود رکھتے ہیں، ذرا اندھیرا ہو تو ان کا وجود روشنی بن کر اندھیرے کا وجود مٹا دیا کرتا ہے۔ اس نے جھپٹ کر موبائل اٹھایا اور جلدی جلدی لسٹ میں اس کا نام نکال کر میسج ٹائپ کرتے ہوئے اپنی اس خود غرضی و مطلب برآوری پر ضمیر نے ضرور سرزنش کی تھی۔ میسج سینڈ کرنے کے بعد اس نے ڈیلیٹ کر دیا اور چائے پینے لگی، لیکن دل کو چین پھر بھی نہ آیا تھا۔ اس کی گرفت سے شور مچا کر نکلنا اس کے لیے بہت آسان تھا، مگر مجبوری یہ تھی کہ اس کے چنگل میں جہاں آرا تھیں اور وہ ان کی سلامتی کے لیے مجبوراً خاموش تھی۔ صاحب کیا سوچ رہے ہیں؟ مجھے لگتا ہے شکار ہوشیار ہونے لگا ہے۔ مراد نے چائے کا بڑا سا گھونٹ حلق سے اتار کر سرگوشیانہ انداز میں کہا۔ اس کی پرواہ نہیں، وہ اس وقت اس بڑھیا کی فکر میں لگی ہوئی ہے اور جلد از جلد اس کے پاس پہنچنے کی جستجو میں تڑپ رہی ہے۔ اصل معاملے کی خبر اسے نہیں، لیکن مجھے فکر مما کی ہو رہی ہے۔ بڑی مما سے میں نے جھوٹ بول دیا تھا، مگر مما کو جھوٹ بولنا اپنی شامت لانے کے مترادف ہے۔ ان کی کال پر کال آ رہی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں ان کو کیا ریزن دوں کہ میں کہاں ہوں اور کیوں ہوں۔ اس کے لہجے میں پریشانی در آئی تھی۔ آپ کہہ رہے تھے صاحب لوگ ایک ہفتے کے لیے مری گئے ہیں۔ آ گئے ہیں وہ لوگ واپس، اور ممی کی خفیہ پولیس کی مانند وقت بے وقت چھاپا مارنے کی عادت ہو گئی ہے، بہت نگرانی کرنے لگی ہیں وہ۔ اب کیا ہوگا صاحب؟ مراد کی بھوری آنکھوں میں تفکر جاگ رہا تھا۔ ممی کی فکر نہیں ہے، ان کو میں کسی نہ کسی طرح ڈاج دے دوں گا، مگر ڈر یہ ہے کہ مما نے نوفل سے اگر میرے بارے میں ڈسکس کیا تو پھر مسئلہ بن جائے گا۔ اس نے مگ رکھ کر کچھ اضطراب بھرے انداز میں کہا۔ مسئلہ نہیں، مسئلوں کا پہاڑ بن جائے گا۔ نوفل صاحب انشرا بی بی کو شاید پسند بھی کرتے ہیں۔ مراد کی بات پر اس کی ابرو تن گئے تھے۔ نوفل اور کسی لڑکی کو پسند کرے؟ امپاسبل، وہ تو لڑکیوں سے الرجک رہتا ہے، نفرت کرتا ہے۔ اس کے دل و دماغ میں یہ بات راسخ ہو چکی ہے کہ سب لڑکیاں اس کی ماں کی طرح بد کردار ہوتی ہیں۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ میں گھر کا ایک بھید ملازم کے سامنے کھول گیا تھا اور اسے احساس بھی نہ ہوا کہ نوفل اور انشرا کا نام اندر تک جلا گیا تھا۔
آپ کی بات ٹھیک ہے صاحب، لیکن کوئی نہ کوئی تعلق نوفل صاحب کا ضرور ہے۔ جن دنوں میں انشرا بی بی کے ساتھ انشرا بی بی کی یہاں ڈرائیوری کر رہا تھا، تب میں نے محسوس کیا تھا کہ ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ چل رہا ہے۔ ڈاؤٹ مجھے بھی ہے، میں نے بھی فیل کیا ہے نوفل کا کچھ انٹرسٹ ہے انشرا میں۔ پھر آپ خطرہ کیوں مول رہے ہیں؟ شٹ آپ خطرہ، یہ ڈبل گیم ہے۔ ایک طرف میں اس کی نانی نواسی کو ان کی اکڑ کا مزہ چکھاؤں گا، دوسری طرف نوفل کے اس تھپڑ کا بھی حساب لینا ہے جو کئی بار وہ میرے منہ پر مار چکا ہے۔ اس کا موڈ بری طرح بگڑ گیا تھا۔ روشنی چاند سے اور ستاروں سے ضیا مانگی، مگر اس دل نے صدا تم کو پانے کی دعا مانگی۔ تم میری تقدیر میں لکھ دیے جاؤ صدا کے لیے، ہاتھ اٹھا کر جب بھی مانگی یہی دعا مانگی۔ عروہ نے مسرت آمیز نگاہیں کئی لمحوں تک زید کی تصویر پر چسپاں کر رکھی تھیں جو اس کے نکاح والے دن کی تھیں۔ مائدہ نے اسے البم دکھائی تھی، وہ تمام تصاویر جنید نے کیمرے سے لی تھیں اور البم بنا لی تھی۔ گولڈن شیروانی میں اس کی وجاہت کچھ زیادہ ہی نکھری نکھری لگ رہی تھی، چہرے پر وہی ازلی سنجیدگی طاری تھی، براؤن روشن روشن آنکھوں میں بھی عجیب الجھن و بے یقینی سب ہو کر رہ گئی تھی۔ یہ تاثرات اس کے لیے خاصے حیران کن تھے۔ وہ جانتی تھی زید سودا پر دل و جان سے فدا ہے اور اس کا اس طرح معجزاتی طور پر مل جانا دلی مراد پانے کے مترادف تھا، لیکن اس کے کسی بھی انداز سے ظاہر نہ تھا کہ وہ اس بندھن پر مسرور و شاداں تھا۔ وہ زبردستی رضوانہ بیگم اور افرا کو لے کر عمرانہ سے ملنے آئی تھی اور وہ دونوں آنے پر راضی نہ تھیں، لیکن وہ ضد کر کے لے آئی تھی۔ عمرانہ بیگم اس بے تابی سے ان سے ملی تھیں جیسے کسی پیاسے کو پانی مل جائے یا غیروں میں اپنا کوئی نظر آ جائے۔ تینوں سے گلے مل کر خوب روئیں، اپنی خفگی کی معافیاں مانگتی رہیں۔ جواباً اس نے بھی کچھ آنسو بہا کر اپنی غلطی پر پچھتاوے کا اظہار کیا۔ پھر ان کو آپس میں معافی تلافی کرتے چھوڑ کر وہ مائدہ کے کمرے میں آ گئی اور البم دیکھنے لگی۔ اس کی کھوجتی نگاہیں زید کے چہرے کو ہی ہر تصویر میں گہرائی کے ساتھ کھوجتی رہیں اور دل کے موسم پر برکھا رت چھانے لگی تھی۔ سودا کی تصویر اس نے نفرت سے نظر انداز کر دی تھی۔ کتنا تردد کیا تھا اس نے اس شخص کو پانے کے لیے، اپنا وقار، اپنی انا اور زوم سب بھول کر اس کی راہوں میں خود کو بچھا دیا تھا، اور اس نے کیا صلہ دیا تھا؟ راہ میں پڑے پتھر کی طرح ٹھوکروں میں اڑا دیا تھا اور پلٹ کر بھی دیکھنا گوارا نہ کیا تھا۔ ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو تم؟ بے دہانی میں وہ زید اور سودا کے ساتھ لی گئی فوٹو کو مروڑنے لگی تو قریب بیٹھی مائدہ تیزی سے گویا ہوئی۔ اوہ ایسا کیا کر دیا میں نے جو تم اتنی خفا ہو رہی ہو؟ دیکھو تم نے سودا کا چہرہ ہی بگاڑ دیا ہے، کتنی کیوٹ لگ رہی تھی وہ۔ مائدہ نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ بہت سائڈ لے رہی ہو بھائی کی طرح، تمہیں بھی اس نے اپنے جادو کے سحر میں جکڑ لیا ہے کیا؟ کل تک بالکل خلاف تھی اس لڑکی کے۔ وہ ڈرنے گھبرانے کی بجائے سخت طنزیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ کل کی بات تھی، آج یہ میری بھابھی ہے، میرے بھائی کی عزت، اور آپ کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ اس نے البم اپنی گرفت میں لے لیا اور جب کہ وہ استہزائیہ لہجے میں گویا ہوئی، وہ تمہاری بھابھی ہوگی اور تمہارا بھائی، میرا نہ بھائی ہے اور نہ وہ بھابھی۔ پھر کیا سمجھتی ہو آپ زید بھائی کو؟ میں تمہیں بتانے کی پابند نہیں ہوں، آنٹی نے بتایا ہے اس نکاح میں اسپیشلی تمہارا ہاتھ ہے۔ تم دونوں بھائی بہن نے خوب پلاننگ کی ہے، داد دیتی ہوں غضب کی پلانرز ہو تم لوگ۔ کوئی پلاننگ نہیں تھی، اگر یہی کرنا ہوتا تو اتنی فضولیات کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھے طریقے سے ہم شادی کرتے نا۔ آپ کس بحث میں پڑ گئیں؟ چلیں ہم لوگ مما کے پاس چلتے ہیں۔ اس نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے دوستانہ انداز میں کہا اور چلی گئی۔ جہاں آرا کی تلاش میں وہ بالی کے ہمراہ گھنٹوں گھنٹوں مارا گھوم رہا تھا، وہ نامعلوم کہاں گم ہو گئی تھیں کہ بے تحاشا تلاش کے بعد ان کا کوئی سراغ ہی نہیں مل رہا تھا۔ سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ وہ ہوش و حواس میں نہ تھیں اور کسی سے مدد بھی طلب نہیں کر سکتی تھیں۔ بالی نے بھی تھک ہار کر گھر ڈراپ کرنے کو کہا اور اس کو گیٹ پر ہی چھوڑ کر آ گیا تھا وہ کہ انشرا کا بگڑا موڈ دیکھنے کی چاہنا تھی۔ گھر آ کر ایک نئے مسئلے سے سامنا کرنا پڑا جس کی بابت جان کر وہ حیران رہ گیا، بالکل دم بخود اور سخت متحیر۔ آج میرا قد آپ کے سامنے بہت چھوٹا اور حقیر ہو گیا ہوگا بیٹا۔ انسان اپنے کردار و اخلاق کے بنا پر ہی بڑا
اور چھوٹا ہوتا ہے، اور میں تو بہت چھوٹا ثابت ہوا ہوں کردار کے لحاظ سے، اور اخلاقی طور پر بھی پستی نے میرے وجود کو بہت چھوٹا بنا دیا ہے۔ ہمراہ خوب لڑائی جھگڑے کے بعد یہاں سے جا چکی تھی۔ نوفل جب گھر پہنچا تو ایک ہنگامہ برپا تھا۔ یوسف صاحب کچھ سننے کو تیار نہ تھے۔ ہمراہ نے بھی ان کے ماضی کے حوالے سے ایک ایک بات پر دق پہنچائی تھی اور نوفل کے سامنے پھر سے پوری کہانی دہرا کر رکھ دی تھی۔ خوب نمک مرچ لگا کر وہ ان کی رسوائی کا مکمل سامان کر رہی تھیں تاکہ ان سے علیحدگی پر ان کی طرف انگلیاں نہ اٹھیں، سارا الزام اور رسوائی ان کی جانب مرکوز ہو۔ وہ کہہ سن کر جا چکی تھیں، کسی نے روکنے کی بھی صحیح نہ کی تھی کہ وہ جانے کا فیصلہ کر چکی تھیں۔ زرقا کے مسلسل سمجھانے کا بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ نوفل کے سامنے اپنا سیاہ ماضی عیاں ہونے پر کچھ دیر تک یوسف صاحب ندامت سے گنگ رہے اور اس کی طرف نگاہ ہی نہ اٹھا سکے تھے۔ یہ سوچا ہی نہ تھا کہ ایسے مرحلے سے بھی گزرنا ہوگا۔ پھر نوفل کا رد عمل بھی ان کی توقع سے بڑھ کر تھا۔ وہ بالکل ساکت و گمسم ہو کر رہ گیا تھا۔ یقین نہیں آ رہا بیٹا، اس صاف چہرے کے پیچھے کتنا گندا چہرہ چھپا ہوا ہے۔ کیا آپ بھی ہمراہ کی طرح مجھ سے نفرت کرنے لگے ہیں؟ کیا آپ بھی مجھے اسی طرح ٹھوکر مار کر جانے والے ہیں؟ نہیں پپا، نہ میں آپ کو چھوڑ کر جاؤں گا نہ آپ سے نفرت کروں گا۔ کس طرح ممکن ہے یہ؟ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں آپ سے کبھی بدگمان ہو بھی سکتا ہوں؟ محبتوں میں اس طرح کی بدگمانی نہیں ہوتی۔ اس نے آگے بڑھ کر ان کے شانوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے ایسے لہجے میں کہا جس میں پیار، اعتماد و احترام ہنوز موجود تھا۔ ہمراہ کی ہر ذرہ سرائی نے جس میں معمولی سی بھی دراڑ پیدا نہ کی تھی اور وہ جو ٹوٹے بکھرے ہوئے تھے اس سے لپٹ گئے۔ اشک ندامت کا سیل رواں جاری ہو گیا تھا۔ آپ نے مجھے نئی زندگی دی ہے، میرے بے جان ہوتے جسم میں دوبارہ جان پڑ گئی ہے۔ سب سے زیادہ کٹھن مجھے آپ سے سامنا کرنا لگ رہا تھا۔ اگر آپ بھی ہمراہ کی طرح بیہیو کرتے تو میں اندر سے مر جاتا۔ برا غلطی کر کے غلطی نہ ماننا ہوتا ہے پپا، اس نے ٹشو سے ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ وقتی ٹرانس سے نکل آیا تھا۔ میں تہ دل سے پشیمان ہوں۔ مجھے نہ معلوم تھا میری بیٹی اس دنیا میں آ چکی ہے۔ جہاں آرا نویرا کو لے کر ایسی فرار ہوئی تھی کہ اس نے پیچھے کوئی سوراخ ہی نہ چھوڑا تھا۔ ویسے بھی جہاں آرا بہت شاطر و مکار ذہن کی مالک تھی۔ جہاں آرا، اس کو اپنی سماعتوں پر دھوکے کا گمان گزرا۔ نویرا جہاں آرا کی اکلوتی بیٹی تھی، ریڈ لائٹ ایریا سے تعلق تھا اس کا۔ نویرا کے جوان ہونے پر جہاں آرا نے وہ ایریا خیر بات کہہ دیا تھا اور اسے لے کر ایک پوش علاقے میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ نویرا نے شوبز جوائن کر لی تھی اور وہاں اس سے میری ملاقات ہوئی تھی۔ انہوں نے مختصراً ماضی کو دہرا دیا تھا۔ یاد ماضی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ نوفل کے لیے آج کا دن یک کے بعد دیگرے حیران کن واقعات و انکشافات لیے نمودار ہوا تھا۔ جہاں آرا کی گمشدگی، پھر یہ تعجب، خیر انکشاف، یوسف ایک بیٹی کے والد ہیں، اور سب سے بڑا دھماکہ خیز انکشاف ہونا کہ اس بیٹی کا تعلق جہاں آرا کی بیٹی سے ہے۔ بالی نے بتایا تھا کہ انشرا کی ماں کا تعلق فلم انڈسٹری سے تھا۔ انشرا کوئی غیر نہیں، یوسف کی بیٹی تھی، اس کی کزن۔ اس انکشاف نے اس جیسے مضبوط و غیر معمولی ہمت و حوصلہ رکھنے والے نوفل کو بھی اس بری طرح سے حیران کیا تھا کہ وہ ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ ہاں ہاں، جہاں آرا کے پاس ہی ہے میری بیٹی، وہ سر ہلاتے ہوئے گویا ہوئے۔ وہ اس کے لہجے و انداز کو نوٹ نہ کر سکے تھے۔ قبل اس کے کہ وہ ساری صورتحال ان کے گوشے گزار کرتا، اسی پل لاریب کا میسج آنے پر وہ موبائل فون کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ کار رواں دواں تھی، چاروں طرف اندھیرا آہستہ آہستہ پھیلا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے سورج مغرب کی سمت گم ہو رہا تھا۔ اندر ہیٹر آن تھا لیکن کار کی کھڑکیوں کے شیشے اوس میں لپٹے ہوئے تھے۔ اس کو اپنا دل بھی اسی دھند کی لپیٹ میں جکڑا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مضطرب، بے کل و خوف سے ڈرا سہما ہوا۔ 3 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد وہ لوگ بالآخر ایک ریسٹ ہاؤس میں پہنچ گئے تھے۔ مراد نے کار پارکنگ لاٹ میں کھڑی کی تو لاریب نے تیزی سے اتر کر بیک ڈور کھولا اور مسکراتے ہوئے جھک کر ہاتھ کے اشارے اور زبان سے بیک وقت بڑے پرجوش انداز میں انشرا سے مخاطب ہو کر کہا، آئیں پلیز، خوش آمدید۔ اس کی نگاہیں انشرا کے بے حد سنجیدہ پڑے چہرے پر بڑے بے خوف انداز میں جمی ہوئی تھیں۔ راستے بھر جس محتاط روی و شرافت کا وہ پرچار کرتا آ رہا تھا، یہاں کار سے اترتے ہی گویا وہ پردہ بھی ہٹ گیا تھا۔ نانی جان کہاں ہیں؟
اس کی بے باک نگاہوں سے اس کے وہم و شک پر حقیقت کی مہر سب دھو کر رہ گئی تھی کہ وہ نیت کی خرابی میں مبتلا ہے۔ یہی ہیں وہ، کہاں جائیں گی؟ آپ آئیں تو صحیح۔ اس نے باہر نکلتی ہوئی انشرا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، آپ ہاتھ ہٹائیں، مجھے سہارے کی ضرورت نہیں، میں خود چل سکتی ہوں۔ واہ بھئی، نہ تیور بدلے ہیں نہ انداز، وہی غصہ، وہی تنتنا اور وہی مغرور انداز قائم ہے میرے حضور کا۔ اس کے جھڑکنے پر وہ مسکرا کر طنزیہ لہجے میں گویا ہوا، یہ آپ کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں؟ دماغ درست ہے آپ کا؟ وہ باہر نکل کر اس کو گھورتے ہوئے گویا ہوئی، آپ کو معلوم ہے آپ کتنی کیوٹ ہیں؟ وہ قدرے جھک کر گویا ہوا، اس قدر حسین کہ اچھا بھلا بندہ از خود ہی دماغ خراب کر بیٹھے۔ میرا بھی دماغ تمہارے اس بے تحاشا حسن نے خراب کر دیا ہے۔ شٹ آپ، بکواس بند کرو اپنی، بتاؤ نانی کہاں ہے؟ وہ اپنی اوقات پر آ چکا تھا، آج اس کا مقدر ساتھ دے رہا تھا۔ بتا دیں گے، ایسی بھی کیا جلدی ہے نانی سے ملنے کی؟ کچھ لین دین کی بات ہو جائے، تم میرا کام کرو میں تمہارا کام کروں۔ وہ مونچھوں کو تاؤ دیتا ہوا اس کو بے باکی سے گھور رہا تھا۔ مراد وہاں سے جا چکا تھا، موسم مزید سرد ہو گیا تھا، تیز چلتی ہواؤں نے ماحول کو خنک کر ڈالا تھا۔ ماحول کی خنکی اس کے اندر تک اترتی چلی گئی تھی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ اس بے باکی و بے تکلفی کا خوب مزہ چکھاتی۔ ایکچولی اس وقت دو ضرورت مند ایک دوسرے کے مقابل کھڑے ہیں، تمہیں اپنی نانی سے ملنے کی خواہش ہے اور مجھے تم سے۔ واٹ یو مین؟ اس کو شربار نگاہوں سے گھورتی ہوئی گویا ہوئی۔ ویری سمپل، ویری ویری سمپل، ویری ایزی۔ اس کا انداز زمائنے ہوا، سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ اگر میں مجبوری میں تمہارے ساتھ آ گئی ہوں تو کیا میں تمہاری ہر بات مانوں گی؟ تم جو کہو گے وہ میں کروں گی۔ آف کورس کرو گی، بیکاز وقت جس کی مٹھی میں ہوتا ہے تاج اس کے سر پر ہوتا ہے، اور تاج جس کے سر پر ہوتا ہے حکمرانی اسی کی چلتی ہے، اور رعایا کی جرت نہیں ہوتی کہ حکمران کی حکم عدولی کریں۔ وقت کو مٹھی میں قید کرنے والے احمق یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ وقت کسی کی میراث نہیں، یہ مٹھی میں دبی ریت کی مانند پھسل کر نکل جاتا ہے، لیکن میں تمہیں ریت کی مانند اپنی مٹھی سے پھسلنے نہیں دوں گا۔ اس کے لہجے میں یکدم خوخواری سے مٹ آئی تھی۔ وہ مراد اور دوسرے ملازم کو آواز دینے لگا تھا، یہ تھا تمہارا گریز اور نفرت و اکتاہٹ کہ جس لڑکی سے ساری عمر دشمنی رکھی، لمحوں میں اسے اکلوتے بیٹے کی بہو بنا کر بیٹھ گئی ہو۔ رضوانہ جو بہنوں بھانجی سے آ کر بڑے پرتپاک انداز میں ملی تھیں، کچھ الیک سلیک کے بعد سخت طنزی انداز میں گویا ہوئیں۔ میں اب تک حیران ہوں، نامعلوم کیا ہو گیا تھا مجھے، سچ مچ عقل گھاس چڑھنے چلی گئی تھی میری۔ جو فیصلہ میں خواب میں بھی نہیں کر سکتی تھی وہ حقیقت میں کیسے کر گئی؟ آپ خود کہتی ہیں آنٹی وہ ماں بیٹی جادوگرنی ہے، کر دیا ہوگا وار۔ تم خاموش بیٹھو افرا، اگر ایسے ہی جادو کرنے والے ہوں جادوگر تو آج زید میرے ہوتے۔ میں نے کیا کچھ نہیں کیا ان کو پالنے کے لیے، ان کی بننے کے لیے، سب بے سود ثابت ہوا تھا۔ زید کو نہ میرا بننا تھا نہ وہ میرا بن سکا، عروہ کو ابھی بھی طیش تھا۔ تم سیڈ مت ہو میری جان، میں ان کے خواب مٹی میں ملا دوں گی، اس حال تک جاؤں گی کہ زید سودا کو طلاق دینے میں ہی عافیت سمجھے گا۔ عمرانہ نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی، یہ محض آپ کی سوچ سے آگے نہیں بڑھ پائے گا۔ زید سودا سے کتنی شدت سے محبت کرتا ہے صرف میں جانتی ہوں، آپ کو کچھ بھی نہیں معلوم اس بارے میں۔ عروہ نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے ان کے دعوے کو ہوا میں اڑا دیا تھا۔ ماں سے زیادہ اپنی اولاد کے بارے میں کوئی دوسرا نہیں جان سکتا، جتنا ایک ماں جانتی ہے اس کی محبت کے بارے میں خوب جانتی ہوں۔ پھر یہ دعویٰ کس بنیاد پر کر رہی ہو اس کے خواب مٹی کرنے کے؟ رہنے دو یہ شیخیاں، کبھی تم بیٹی کے دباؤ میں آ جاؤ اور کبھی بیٹے کی۔ زیادتی تو میری بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے، تمہاری باتوں میں آ کر میں نے کتنے بڑے بڑے خاندانوں سے آنے والے رشتے ٹھکرا دیے تھے۔ رضوانہ وقفے وقفے سے انہیں اکسا رہی تھیں۔ آپ کو افسردہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے بچیا، عروہ زید کی بیوی ضرور بنے گی۔ ایک بات میں نے اس کی مانی ہے، دوسری اپنی منواؤں گی۔ جیسے وہ مان ہی لے گا تمہاری بات۔ کیوں نہیں مانے گا؟ ماں ہوں میں اس کی، ماں اس کی شروع سے ہو، پہلے کیوں نہیں منوائی اپنی بات؟ کیوں میری بیٹی پر سوکن لا کر بٹھا دی؟ خود تو سوکن کا دکھ جھیل رہی ہو، میری بیٹی کو بھی اس دکھ میں مبتلا کرنا چاہتی ہو عمرانہ؟
मम्मी प्लीज आंटी को कसूरवार मत गिरदाने। चांद के साथ दाग होता है और जैद भी मेरे दिल के उफक पर चमकने वाले चांद हैं जिन पर सौदा किसी दाग की मानंद मौजूद है। चांद का दाग धुलना मुमकिन नहीं, मगर सौदा नामी दाग को इस तरह रगड़ रगड़ कर धोऊंगी कि इसका नामो निशान भी बाकी ना रहेगा। बस यहाँ मुझे आंटी का सपोर्ट दरकार है। इसने इमराना की सिमत देखा। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, अगर मेरी जान भी मांगोगी तो वो भी मुझे मंजूर है, वो खुशी खुशी पुरअज़्म लहजे में गोया हुई। वो जो मायदा की हरदर्मी और सौदा और जैद के निकाह के बाद खुद को बिल्कुल तन्हा और लागर बेबस समझने लगी थी, इनको अपने दरमियान पाकर फिर से जी उठी थी। रिश्तों की अहमियत और अपनों की चाहत की कदर अब हुई थी। आपकी जिंदगी ही मुझे कामयाबी से हमकिनार कर सकती है। वो इनका हाथ थामकर मोहब्बत से मुस्कुराकर बोली तो इमराना ने इसको सीने से लगा लिया। सौदा और सूफिया जमरुद के हमरा हॉस्पिटल गई हुई थीं, जहां इन दोनों का माहाना चेकअप होता था, जबकि मायदा बुआ के साथ किचन में मसरूफ थी। बड़ी पुसरमर्दा सी चाल चलते हुए बाली ने लॉन के बाद कॉरिडोर उबूर किया और लाउंज में सोफे पर बैठते हुए हाथ में पकड़ा पर्स टेबल पर रखा। फिर शूज उतार कर सोफे की बैग से सर टिकाकर आंखें मूंद ली थीं। इसके चेहरे पर दुख की लहर थी, उलझनों परेशानी इसके हर नक्श से आया थी। आंखें भर भर आ रही थीं, दिल किसी नोकीले शिकंजे में जकड़ा महसूस हो रहा था। 2 दिन हो गए थे मासी को गुम हुए। पहले अंशरा के हमरा वो उनको हर मुमकिन जगह देख आई थी और आज नोफिल के साथ हर मुमकिन और नामुमकिन जगहों की खाक छान आई थी, मगर मासी को गोया जमीन खा गई थी या आसमान निगल गया था। पूरा शहर कंगालने के बाद भी इनको कोई सुराग न मिला था। इसका दिल अजीब सी वहशत का शिकार हो गया था। समझ नहीं आ रहा था अब कहाँ ढूंढा जाए। इस परेशानी की हालत में नोफिल ने बहुत साथ दिया था। सारा दिन ख्वार होने के बावजूद इसकी पेशानी पर कोई नागवार शिकन नमूदार न हुई थी। किसी उकताहट और बेजारी का इजहार नहीं किया गया था, उल्टा इसको ही हौसला देता रहा था। पहली बार इसे नोफिल के साथ वक्त गुजरने का मौका मिला था और इसके अंदर की खूबसूरती से वो पूरी तरह वाकिफ हो गई थी। वो बाहर से जितना बददिमाग, खुदसर और अकड़ू दिखाई देता था, दिल इसका इतना ही गुदास, शीरियों हमदर्दी से लबरेज था। बाली को वो बहुत बेजरर महसूस हुआ था, बेहद हसास और मोहब्बत करने वाला, बहुत ख्याल रखने वाला। इसने तहैया कर लिया था कि मासी के मिलने के बाद वो हर सूरत अंशरा को राजी करेगी नोफिल के प्रपोजल को कबूल करने के लिए। इस दौर में इस जैसा शख्स किसी खुशनसीब को ही मिलता है। अंशरा का ख्याल आते ही इसे घर में फैली खामोशी और सन्नाटा चौंका गया था। सोचो कि भवन में डूबती उभरती खासी देर तक वो सोफे पर नींदअंदाज रही थी। इस दौरान अंशरा इसके पास नहीं आई और ये गैर मुतवक्के बात थी। अंशरा खफा ज़रूर थी, मगर इस मौके पर वो खफगी भुलाकर इससे मासी के मुताल्लिक इस्तफसार करने ज़रूर आती, और ऐसा इसने नहीं किया था। अंशी अंशी वेयर आर यू? वो इसके बेडरूम में चली आई। बेडरूम, अटैच बाथ, ड्राइंग रूम, वहाँ कोई भी नहीं था। कहाँ गई अंशी? वो सब तरफ देखकर घबराए लहजे में बड़बड़ाई और फिर पर्स से सेलफोन निकाल कर राब्ता करना चाहा तो फ़ोन ऑफ था। भागकर इसको चार्जिंग पर लगाया और खुद बाहर की तरफ चल दी। जी हमें मालूम है बीबी किसके साथ गई हैं। इसके इस्तफसार पर चौकीदार गुलखान ने गर्दन हिलाते हुए कहा, बाबा ये बात तुम्हें मुझे आते ही बताना चाहिए थी। कहाँ गई है वो और किसके साथ गई है? बाली ने गुस्से से कहा, वो इन साहब के साथ गई हैं जो बेगम साहिबा के पास आया करते थे। नाम याद नहीं आ रहा है इन साहब का। चौकीदार बाली को गुस्से से देखकर गोया गड़बड़ा गया था। कौन साहब? नाम याद करो। मासी से मिलने जुलने वालों की तादाद अनगिनत थी। चंद एक के सिवा वो भी ज्यादा लोगों को नहीं जानती थी कि मासी पहले ही इन दोनों को सख्ती से तलकीन कर दिया करती थी कि वो भूल कर भी वहां ना आए। बीबी वो वही साहब हैं जिसने अपने ड्राइवर को यहाँ नौकरी दिलवाया था। लारैब? तुम लारैब की बात कर रहे हो? वो यहाँ आया था? यहाँ? तुमने इसको अंदर क्यों आने दिया? इसके पैरों तले जमीन निकल गई थी। इसने चौकीदार का गिरेबान पकड़कर बड़े जुनूनी अंदाज में चीख कर कहा, वो कह रहा था बीबी साहिबा से बहुत जरूरी बात करनी है। बीबी की इजाजत से इनको अंदर भेजा था। चौकीदार खौफ से कांपते हुए लहजे में गड़बड़ाया,
کافی کی دل آویز مہک اس سرد رات میں اس کو فرحت بخش احساس دلا رہی تھی۔ اس کے قدم از خود ہی کچن کی طرف بڑھنے لگے۔ اس کا دل ہمک ہمک کر کہہ رہا تھا وہ دشمن جاں روح قلب وہیں کہیں ہے۔ کل تک جس کو دیکھنے کے لیے دل مچلتا تھا مگر پہروں کے حصار میں تڑپتا رہتا تھا، آج پہرے ہٹ گئے تھے، حصار ٹوٹ چکے تھے، پابندیاں آزادیوں میں بدل گئی تھیں۔ وہ بڑے استحقاق برے انداز میں چوکھٹ سے لگ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ متاع جان سامنے تھی، سیاہ ویلویٹ کے سوٹ پر گولڈن پشمینہ شال اوڑھے وہ کیبنٹ سے ڈرائی فروٹ نکالنے مڑی اور بالکل غیر متوقع طور پر زید کو سامنے کھڑے دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ وہ جذبے لٹاتی نگاہیں اور پرشوق انداز، پہلی بار اس نے زید کو عام دنوں سے مختلف اور خاص انداز لیے ہوئے دیکھا تھا۔ تم سمجھ رہی ہو بازی جیت گئی ہو؟ یاد رکھنا یہ بازی تم جیت کر بھی نہیں جیت پاؤ گی۔ زید میرا ہے، صرف میرا، تمہارا کبھی نہیں ہوگا۔ چند گھنٹے قبل جب وہ ممی اور ممانی کے ساتھ ہاسپٹل سے لوٹی تو ان کا سامان اٹھائے اندر چلی آئی تھی۔ مان عروہ نے اس کے سامنے آ کر نفرت و اشتعال سے کہا تھا۔ عمرانہ بھی اس کے پیچھے غرا کر آئی تھی۔ تم کیوں فکر کرتی ہو ڈارلنگ؟ یہ جس طرح زید کی زندگی میں آئی ہے اسی طرح چلی جائے گی۔ زید کا ساتھ اس کو کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ وہ تنفر بھرے انداز میں اسے دھکیل کر آگے بڑھ گئی تھیں۔ اس تحقیر و حقارت بھرے رویے اور لفظوں کی گونج ابھی تک اس کی سماعت میں تھی جو زید کے تمام رویوں پر پانی پھیرتے چلے گئے تھے۔ پھر اس کے اندر اترنے والے سناٹوں اور وحشتوں نے اس کے نئے رشتے کی خوبصورتی کو ختم کر دیا تھا۔ کیا ہوا؟ اس طرح شاٹ کیوں ہو؟ وہ اس کے قریب چلا آیا۔ کہ میں ہوں کوئی بھوت نہیں جو تم اس قدر ڈر رہی ہو۔ جی مجھے معلوم ہے یہ آپ ہی ہیں، کوئی بھوت نہیں، وہ سنجیدگی سے کہتی ہوئی کیبنٹ سے ڈرائی فروٹ کا جار نکالنے لگی۔ زید کو اس کا انداز روکھا اور سرد مہر لگا۔ شرماہٹ نہ گھبراہٹ، نکاح کے بعد پہلی بار وہ تنہائی میں آمنے سامنے آئے تھے، لیکن اس کا نافہم سرد و خشک انداز تھا۔ میں زید ہی ہوں، مگر تم سودا ہو کر بھی سودا نہیں لگ رہی ہو۔ کیا نہ سوچا تھا کہ وہ پہلی ملاقات میں کتنا شرمائے گی، اس سے نگاہیں نہ ملا پائے گی اور اس کا خوف حیا میں تبدیل ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہ تھا ماں سوائے بے رخی، بے مروتی اور سرد مہری کے۔ پتہ نہیں کیوں میں آپ کو سودا نہیں لگ رہی۔ اس نے کافی میکر سے کافی فلاسک میں ڈالی اور ٹرالی میں دیگر لوازمات، سنہری شال میں لپٹے چہرے پر سنہری شعاؤں کا عکس جاذبیت دکھا رہا تھا، لیکن چمکتی آنکھوں میں عجیب سی اجنبیت تھی۔ لاؤنج میں آ جائیں آپ، وہاں بڑے ماموں کے ساتھ سب موجود ہیں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتی ہوئی ٹرالی آگے لے جانا چاہتی تھی۔ مان زید نے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ اس کے انداز میں درشتگی تھی۔ ہاتھ چھوڑیں میرا زید بھائی، آخر لفظ عادتاً ادا ہوئے تھے۔ شٹ اپ، آئی ایم ناٹ یور بردر، انڈرسٹینڈ۔ ایک آگ سرتاپا اسے جلاتی چلی گئی تھی۔ وہ اس کا بازو جھٹکتا ہوا غرایا۔ سوری، اب ہاتھ چھوڑیں میرا۔ وہ عادتاً مجبور تھی۔ پہلے یہ بتاؤ یہ نخرہ، یہ تیور کیوں دکھا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے بازو چھوڑ کر وہی بازو اس کے گرد کس کر اسے قریب کر لیا تھا۔ ظفر اور مراد نے انشرا کے چیخنے چلانے کی پرواہ کیے بنا اسے گیسٹ ہاؤس کے ایک کمرے میں بند کر دیا تھا۔ انشرا نے اس کمرے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک ڈیکوریشن پیس، سینریز، وال کلاک، پردے، کشنز، کچھ سلامت نہ تھا۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر وہ تھک گئی تھی، نہ کسی کو آنا تھا نہ آیا۔ وہ زخمی شیرنی کی مانند بے کل اور بفری ہوئی تھی۔ سر یہ لڑکی تو اصلی شیرنی لگ رہی ہے، روم کو کباڑ خانہ بنانے کے بعد بھی تھکی نہیں۔ ذرا دیکھیں کس طرح ادھر ادھر گھوم رہی ہے، چہرے کا غصہ اور بے خوفی ملاحظہ کریں۔ ایسی حالت میں لڑکیاں خوف سے گڑ گڑاتی ہیں، تھر تھر کانپتی ہیں، اور یہ لڑکی شعلہ جوالا بنی ہوئی ہے۔ پہلی بار اتنی نڈر اور بہادر لڑکی دیکھ رہا ہوں۔ وہ اور مراد اسکرین پر اس کمرے کی فوٹیج دیکھ رہے تھے جہاں بکھرے ٹوٹے سامان کے درمیان وہ شدید غصے و جنون میں ادھر ادھر چکرا رہی تھی اور اس بات سے بے خبر تھی کہ کیمرے کے ذریعے اس کو دیکھے جا رہا ہے۔ مراد اس کی دلیری و بہادری سے خاصا مرعوب و متاثر دکھائی دے رہا تھا۔
اب معلوم ہوا تمہیں میں اس لڑکی کو حاصل کرنے کے چکر میں کیوں خوار ہوا جا رہا ہوں۔ یہ لڑکی دوسری لڑکیوں سے ہٹ کر ہے۔ لاریب کے سامنے ٹیبل پر اس کے پسندیدہ مشروب و لوازمات رکھے ہوئے تھے۔ گلاس بھر کر پیتے ہوئے وہ بڑے شاہانہ انداز میں مخاطب تھا۔ مان گیا سر، آپ کا یہ انتخاب سب سے ہٹ کر لاجواب ہے، مگر وہ کچھ کہتا کہتا جھیپ کر رکا۔ مگر کیا؟ تجھے معلوم ہے نا مجھے ادھوری باتیں پسند نہیں ہیں۔ معافی چاہتا ہوں سر، یہ لڑکی کس طرح قابو میں آئے گی میں یہ سوچ رہا ہوں۔ یہ ان طوفانی ہواؤں کی مانند ہے جو پکڑ میں نہیں آتی، صرف تباہی پھیلاتی ہیں، بلکہ اس خونخوار شکار کی طرح ہے جو جال کاٹ کر نکل جایا کرتی ہیں۔ وہ باس کا مزاج بگڑتے دیکھ کر دل کی بات کہہ گیا تھا۔ تم جھوٹا کھانے کے عادی ہو مراد، تمہیں کیا معلوم اصل شکار کا مزہ تبھی آتا ہے جب شکار خونخوار اور ضدی ہو۔ اس شیرنی کا شکار کرنے کے لیے میں نے بکری کا انتظام کر لیا ہے، ایک بوڑھی بکری کا۔ ہا 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 ہا۔ اس کے مکروہ قہقہے سے کمرہ گونج اٹھا تھا۔ میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ مراد نے مؤدبانہ لہجے میں پوچھا۔ اس کی ملاقات بڑھیا سے کرا دو، وہ گلاس منہ سے لگاتا ہوا بولا۔ مراد نے ڈرتے ڈرتے انشرا سے جہاں آرا کی ملاقات کا کہا۔ کان کھول کر سن لو، اگر تم نے مجھ سے اب کوئی چالاکی کی کوشش کی تو میں جان سے مار دوں گی تمہیں۔ اس نے سوچ لیا تھا جذبات میں وہ غلط فیصلہ تو کر چکی ہے، مگر مزید غلط ہونے سے قبل وہ جان سے گزر جائے گی۔ موت کا خوف دل سے نکلتے ہی وہ نڈر و بہادر بن گئی تھی۔ مراد نے فوراً ہی کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے قسم کھا کر یقین دلایا۔ پھر وہ اس کے ہمراہ کئی کوریڈورز اور لان سے گزر کر اس پرتعش کمرے میں پہنچی جہاں آرا گمسم انداز میں نیم دراز چھت کو گور رہی تھیں، اور 2 دن بعد انہیں سامنے دیکھ کر اسے لگا کہ برسوں بعد دیکھا ہو۔ نانی جان، نانی جان، وہ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی۔ آپ کہاں چلی گئی تھیں بنا بتائے؟ آنسوؤں کا ایک ریلا تھا جو اس کی آنکھوں سے رواں ہو گیا تھا۔ بے تحاشا ان کو پیار کر رہی تھی، ہاتھوں کو چوم رہی تھی، لیکن وہ اسی طرح بے حس و حرکت چھت کو گھور رہی تھیں۔ ذرا بھی جنبش ان کے وجود میں نہ پیدا ہوئی تھی، البتہ سانس درست چل رہی تھی۔ نانی، نانی کیا ہوا ہے آپ کو؟ آپ بولتی کیوں نہیں ہیں؟ پلیز بولیں۔ کسی طرح بھی ان میں حرکت پیدا نہ ہوئی تو وہ گھبرا کر چیخ اٹھی۔ مان بھاری قدموں کی آواز پر مڑ کر دیکھا اور لاریب پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی بہکی بہکی نظریں اسی پر مرکوز تھیں۔ کیا کیا ہے تم نے نانی کے ساتھ؟ یہ بول کیوں نہیں رہی ہیں؟ وہ اس کو مخاطب کرتے ہوئے جو کسی درندے کی مانند لمبے لمبے سانس لے رہا تھا، جس کی سرخ سرخ خبیث بھری آنکھوں میں نرمی و لچک کا شائبہ تک نہ تھا۔ زندہ ہے یہ بھی، اور اس کی زندگی تمہاری منحوس منت ہے ڈیئر۔ اس درندے کے منہ سے بدبو میں ڈوبے لفظ خارج ہوئے تھے۔ کیا کیا ہے تم نے حیوان؟ انشرا کو نانی کی زندگی خطرے میں لگ رہی تھی۔ اس بڑھیا کو میں نے ایسی میڈیسن دی ہے جس کی ڈوز 1 گھنٹے کے اندر نہ دی گئی تو سمجھو بڑھیا دنیا سے گئی۔ تم فیصلہ کر لو، میری خواہش پوری کرو گی یا؟ اس نے ذو معنی انداز میں کہتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ کر اس کی طرف فاتحانہ انداز میں دیکھا۔ پیچھے کنواں آگے کھائے کے مستاق وہ بھربھری مٹی کی طرح گرتی چلی گئی تھی۔